آج ہم کچھ باتیں جو یسوع مسیح نے کہیں، آخری زمانہ کی 7 نشانیاں، کتنی؟ بولیے ذرا، آخری زمانہ کی 7 نشانیاں جو یسوع مسیح نے اپنی زبان سے کہیں، ہم ان کو سیکھیں گے آج۔ یسوع مسیح نے 7 ایسی باتیں کہیں اپنے شاگردوں سے، اور ان کو ہم نے جاننا ہے آج۔ متی رسول کی انجیل، کون سی انجیل؟ متی رسول کی انجیل، اور اس کا 24واں باب ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے میرے ساتھ۔ 7 نشان کون سے ہیں؟ متی رسول کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہے، لکھا ہے 3 آیت سے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ نشان کیا ہوگا؟ یسوع مسیح، میں حوالہ پڑھوں گا، پھر ہم ایک ایک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کوئی تم کو، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے۔ کس نام سے؟ نام یسوع کا ہوگا، کام کوئی اور ہوگا۔ نام یسوع کا ہوگا، ایجنڈا ان کا کوئی اور ہوگا۔ وہ کیا کریں گے؟ سنیے ان کا کام کیا ہوگا۔ اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، یعنی ادھر دیکھیے، ان کی پہلی نشانی کہ وہ مسیح پر فوکس لوگوں کو نہیں کروائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں فوکس کیا جائے۔ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مل کے بولیے۔ یسوع مسیح نے، اس سے پہلے ہم 7 نشان دیکھیں گے۔ پہلا نشان ہے جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی۔ یسوع مسیح اس سے پہلے کہ پوری ڈیٹیل میں جائے، یسوع مسیح اس سے پہلے کہ جنگ کی بات کرے یا زلزلے کی بات کرے، یسوع مسیح پہلے دھوکے کی بات کرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ گمراہی سے تم نے بچنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو گمراہی سے بچ جائے گا، اس کو وہ جنگ سے بھی بچ جائے گا۔ گمراہی سے بچنا بہت ضروری ہے، اور بڑی دفعہ لوگ گمراہی سے بچ نہیں سکتے۔ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے، اور وہ شاید کوئی ایسا علم کلام پڑھ کے معجزہ بھی کرے، یا ان کی مذہبی تقریر ہو، یا ان کی شکل روحانی نظر آئے، لیکن ان کی تعلیم خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوگی۔ شاید وہ چوگا پہنے، لیکن ان کی تعلیم کا مرکز یسوع نہیں ہوگا۔ ان کی تعلیم کا مرکز یہ ہوگا کہ ہمارا نام اونچا کیا جائے، اور وہ اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے خدمت کریں گے، اور وہ اپنے نام کو بڑھانے کے لیے خدمت کریں گے۔ یہ پہلا نشان ہے۔
किसी ने, अच्छा इनको परखने का तरीका क्या है? मैं आपको आज बात बताना चाहता हूं कि झूठे नबी को, झूठे उस्ताद को परखने का तरीका क्या है। हम किस तरह, कोई कहेगा कि मैं झूठा हूं, कोई भी जादूगर भी नहीं कहते मैं झूठा हूं, कोई भी नहीं कहता मैं झूठा हूं, सब यही कहते हैं हम सच्चे हैं, बाकी सारे झूठे हैं। लोग यही कहते हैं कि ये गलत है, मैं ठीक हूं। यीशु मसीह उनको किस तरह आइडेंटिफाई कर रहा है? पहले नंबर पर वो कहेंगे कि मैं मसीह हूं। वो यीशु को जलाल नहीं देंगे, वो अपने आप के, अपने जलाल के लिए काम करेंगे। उनका मोटिव क्या होगा कि लोग हमारी बड़ाई करें, खुदा की बड़ाई ना करें। और जहां पर इंसान की परस्तिश की जाती है, वहां पर गुमराही पैदा होती है। परस्तिश के लायक सिर्फ एक ही है और वो खुदा है, और कोई भी नहीं है परस्तिश। और लिखा वो अपने आप को कहेंगे कि मैं मसीह हूं। मैं आपको, आप में से कितने लोग हैं, अगर हम बच्चे को जाली नोट पकड़ा दें, उसको कभी पता नहीं चलेगा। अच्छा, अगर हम समझदार बंदे को भी जाली नोट पकड़ा दें, शायद उसको भी समझ ना लगे जब तक उसने असली नोट नहीं देखा। जाली नोट को हर बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कुछ जाली नोट ऐसे हैं कि वो असल मालूम होते हैं, लेकिन मार्केट में उनकी वैल्यू नहीं होती। और जिसने असल नोट देखा है, वो नकली नोट पहचान जाता है। सुने, मेरी तरफ देखिए साहब। अच्छा, असल नोट पहचानने के लिए पहले सुनिए, असल नोट पहचानने के लिए पहले असल नोट देखा होना चाहिए। अच्छी सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, नकली तालीम पहचानने के लिए पहले अच्छी तालीम सुनी होनी चाहिए। और जिन्होंने अच्छी तालीम सुनी नहीं है, उनको नकली तालीम भी पूरी अच्छी तालीम लगेगी, और वो कहीं भी गुमराह हो जाएंगे। लेकिन जो खुदा के कलाम में गहरे तौर पर जड़ पकड़े हुए हैं, जिनके अंदर कलाम रच गया है, जिस तरह दाऊद कहता है, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जिनकी जड़ें खुदा के कलाम में मजबूत हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत भी गुमराह नहीं कर सकती। अच्छा, झूठे को पहचानने के लिए पहले असल देखना जरूरी है, और जिन्होंने असल नहीं देखा वो नकल नहीं पहचान सकते। जिन्होंने और इसको परखने के लिए, मैं सुनिए, मैं आपको एक हवाला लिखवाऊंगा जो बाइबल पढ़ना चाहते हैं। रसूलों के माल 17 बाब में ईमानदारों ने खुदा के कलाम को परखा, जांचा कि सच्चाई क्या है। 17 बाब में घर में जाकर पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। और आपको सुनिए, जब तक आपको पता नहीं है, आप कभी भी खुदावंद में नहीं चल सकते। जब तक आप कलाम, आप नकली नहीं पहचान सकते कि नकली कौन है। नकली को जानने के लिए पहले कलाम को जानना जरूरी है। जिनके घरों में बाइबल बंद रहती है, उनके दिल अबलीस के लिए खुले रहते हैं, और जिनके घरों में कलाम खुलता है, अबलीस के दरवाजे उन घरों के लिए बंद रहते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं पाड़ी लें, चलें। मुझे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी एक आयत पढ़ूंगा, लेकिन आपने पढ़ना है जाकर। 17 बाब की दूसरी है, लिखा है, पलूस अपने दस्तूर के माफिक उनके पास गया
ہاں، اور 3 شبدوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی. کس کے ساتھ؟ ہاں، کتاب مقدس آپ جب جانتے ہوں گے تب آپ گفتگو کر سکیں گے، ورنہ آپ کی گفتگو میں کوئی گہرائی نہیں ہوگی. کتاب مقدس کے مطابق سنیے، اور ان کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، اور یہی یسوع جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے. پولس رسول جب بائبل بیان کر رہا ہے، میری طرف دیکھیں سب لوگ، تو جو وہ خلاصہ کھول رہا ہے تو وہ مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے، اپنے بارے میں نہیں بتا رہا. ایک کامیاب اور ایک زبردست خادم وہ ہے جو لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتائے، اپنے بارے میں نہیں، کیونکہ یسوع بچانے والا ہے. خادم آج ہے، کل نہیں ہوگا. مسیح خداوند ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا. تو گمراہی کو آپ جاننے کے لیے آپ کو بائبل جاننا ضروری ہے. اور کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، سنیے میری طرف دیکھو، جو بائبل پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ کسی کے بھی پیچھے لگ جائیں گے. جو بائبل جانتے نہیں ہیں ان کے لیے سب لوگ ہی اچھے ہیں، ان کے لیے سب لوگ ہی مسیح کے ہیں، ان کے لیے سب چرچ خدا کے ہیں، ان کے لیے ساری جگہ عبادت گاہ ہیں. لیکن جو کلام کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے اور کس راہ میں ہم نے چلنا ہے تاکہ ہم برکت کے وارث ہوں. کیونکہ یسوع مسیح گمراہی سے اپنے شاگردوں کو خبردار کر رہا ہے. خبردار، گمراہی سب سے بڑی، سنیے، جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. وہ کہندے اور چل چرچ ہی جانا، سارے چرچ خدا دیا، چل دعائی کرنی، ساریاں چیزیں دعا خدا دیا ہیں. ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی. اور یہ سنیے، ایسی باتیں کون لوگ کرتے جو خداوند میں مچور نہیں ہوتے. جو خدا میں مچور ہوتے ہیں وہ تعلیم کو پرکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو بچانا پینٹیکوسٹل لوگوں نے نہیں ہے، کیتھولک نے آپ کو کچھ نہیں دینا، چرچ آف پاکستان نے آپ کو کچھ نہیں دینا. کلام کے اندر اگر آپ آ گئے تو کلام نے آپ کی زندگی بچا دینی ہے. خداوند کلام نے آپ کو بچانا ہے. اور یسوع مسیح خبردار کر رہے ہیں کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کرے. جو انسان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں وہ گمراہی پیدا کرتی ہیں، جو کلام کی باتیں ہیں وہ خوشحالی پیدا کرتی ہیں. یسوع مسیح اس سے پہلے کہ جنگ کے بارے میں بتائے، یسوع مسیح کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ جھوٹے مسیح اور جھوٹے استاد. ان کا زیادہ کام کیا ہوگا کہ مسیح کے نام کو گلوریفائی نہیں کرنا. اچھا تو دسو، میں دسو تعریف کنوں بری لگ دی؟ بولو بھی، دسو تعریف کس کو بری لگتی ہے؟ تو بڑا سونا ہے، تو بڑا وائٹ ہے، تیرے کپڑے بڑے اچھے، تیری ڈریسنگ بڑی اچھی. انہیں جی بندہ پہاڑ ہو جاتا. تیرے ورگا کوئی نہیں ہے جو تو کر سکنا. تو تعریف تو جو لوگ مسیح خداوند میں گہرے نہیں ہیں وہ تعریف کے سر پر جیتے ہیں. جو لوگ مسیح میں گہرے ہیں وہ یسوع مسیح کے کلام کے مطابق جیتے ہیں. آمین. یسوع مسیح خبردار کر رہا ہے. سنیے ادھر دیکھیے، ہر تعلیم کو بائبل سے جانچیں. ہر چرچ کو بائبل سے پرکھیں. صرف معجزات اور جذبات سے متاثر نہ ہو. کئی لوگ
موجزوں کے بڑے شدائی ہوتے ہیں, موجزے بڑے ہوندے ہوتے, میں اتھے جانا ہے, لیکن یاد رکھیے ہمیں وہاں پر جانا جہاں پر کلام کی منادی کی جاتی ہے. اور یسوع مسیح خبردار کر رہے ہیں, گمراہی سب سے پہلے کہ تم گمراہ نہ ہو جانا. گمراہی سب سے بڑا ویپن ہے ابلیس کا. شیطان نے باغ عدن میں کیا ان کو دکھایا؟ انہیں کیا تسی تے خدا ورگی ہو جاؤ گے, گمراہ کیا نا. گمراہی سب سے بڑا ویپن ہے ابلیس کا. اور جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی سچائی کو نہیں جانتے. یسوع مسیح اس سے پہلے کہ جنگ کی بات کرے اس نے کہا کہ تم گمراہ نہ ہو جانا. آئیں پڑھتے ہیں دوبارہ سے, جن کے پاس بائبل مقدس ہے, خدا کا پاک کلام ہے. ابھی 7 پوائنٹ ہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. کیسے؟ کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے. ان کا مین ایجنڈا ادھر دیکھیے, ان کا اچھا سنیں, لوگ پتہ ایک کوئی شفا ہو جائے نا تے جڑا بندہ بائبل نو جاندا ہوئے نا تے او بندہ پتہ کی کہندا, او یار خدا نے یہ سب کچھ کیا. تے جڑا خادم بیچارہ وہ کی کہندا, اچھا خدا نے تو کیتا, میں نے بھی تے ایسی کیتی ہے نا. وہ اپنا نام ساتھ ضرور ایڈ کرتا ہے. ہم محنت کر کے بھی شفا نہیں دلا سکتے. پانی اور پودا لگا کر بھی ہم پھل نہیں لا سکتے. پانی دے کر بھی ہم پاورفل نہیں. پھل دینا خدا کا کام ہے. ہمیشہ خدمت میں, پرستش میں جلال کس کے نام کو ملنا چاہیے؟ خدا کے نام کو. کس کے نام کو؟ اونچی بولیے, اونچی بولیے. جہاں آپ کو کسی خادم کی سمجھ نہیں آتی اس کو پوچھیں, بھائی یہ تعلیم نہیں مجھے سمجھ آ رہی, یہ تیری اپنی بنائی ہوئی مجھے لگ رہی ہے. اس کو کہیں بھائی تم اپنے نام کی خاطر کام کر رہے ہو. مسیح کے جلال, مسیح نے کہا کہ جھوٹے نبی اپنے نام کی خاطر کام کریں. لوگوں سے کویسچن کریں, اور بھائی یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا, یہ کلام کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ تو کلام کو کھول کھول کر بیان نہیں کرتا. سنیے, جو ایماندار بائبل کو نہیں جانتے وہ آسانی سے ہر جھوٹی تعلیم کا شکار ہو سکتے ہیں. میں نے کیا بولا؟ بولیے ذرا. جو بائبل کو وہ ہر طرف جا سکتے ہیں, لیکن جو کلام کو بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہ اپنا پاسٹر بدلتے ہیں, نہ اپنا چرچ بدلتے ہیں. ان کو اندر کیونکہ کلام کی برکت آ چکی ہے اور وہ کہتے ہیں یہاں سے مجھے بائبل کی تعلیم ملتی ہے. جہاں پر سنیے, جہاں پر انسان کی پرستش زیادہ ہوتی ہے, انسان کے نام کو زیادہ اونچا کیا جاتا ہے, وہ خدا کا ایجنڈا نہیں. میں کہتا ہوں اس سٹیج سے جب تک دنیا قائم رہے, جب تک خدمت قائم رہے, یہاں سے ہر انسان کم ہو اور یسوع کا نام اونچا ہو. جس طرح یوحنا کہتا ہے میں گٹوں وہ بڑھے. یوحنا کیا کہتا ہے؟ میں کون گٹے؟ اور بھائی تسی کٹو, شمیم کٹے تاکہ شمیم چی یسوع نظر آئے. حمید گٹے تاکہ حمید میں یسوع نظر آئے. ہمیشہ یسوع آپ کی زندگی سے. دوسرا سنیے, پہلے جھوٹے نبی, گمراہی سے بچیے میرے بچوں, میرے دوستوں. دوسرا یسوع, اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے, خبردار گھبرا نہ جانا. ہون گھبران دی گل جو, تعلیم والی گمراہی دی گل جو.
مصیبتیں ہمیں گھبرانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں. دشمن ابلیس نے آپ کو ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھو، پریشان نہ ہو. گھبرانے کے لیے دکھ آتے ہیں. جب تعلیم کی باری آ رہی ہے وہاں پر لکھا گمراہ نہ ہو جانا. جب مصیبتوں کی باری ہے وہاں پر گھبرانے کا ذکر ہے. بڑی یاد رکھیے، مصیبتیں آپ کو صرف پریشان کر سکتی ہیں، آپ کو توڑ نہیں سکتی. مصیبتیں آپ کو گھبرانے کے لیے ابلیس بھیجتا ہے، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اپنے پاک روح کے ذریعے سے گھبرانے کا روح نہیں دیا، اس نے مجھے دلیری کا روح دیا ہے، اس نے مجھے طاقت کا روح دیا ہے. میں ہر ایک طوفان میں بھی کبھی ڈرنے کا نہیں، گھبرا نہ جانا. دوسرا پوائنٹ ہے جنگیں اور جنگوں کی افواہیں. جنگیں اور جنگوں کی، اوے اوتھے جنگ لگی، اوے ان مر گئی، ان کوئی جھوٹ ہی، اوے جنگ لگ جانی ہوں، سارے مر جائیں گے، جھوٹ. سنیے، یسوع نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگیں ہوں گی تو اس کی آمد ہو جائے گی، بلکہ فرمایا گھبرانا نہیں ہے. سنیے میری عزیزو، جنگ صرف میدان میں نہیں ہوتی. آج جنگ خاندانوں میں بھی لگی ہوئی ہے، اور جنگ آج فیملیوں میں ہے. فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. کوئی کسی دے نال نہیں رہنا چاہتا. ہر بندہ کہتا میں آزاد مرضی جیواں، میری مرضی چلے، بس میں جو کہاں اونجی ہو جائے. وہ خاندانوں میں لوگ کٹھے نہیں رہنا چاہتے. خاندانوں میں جنگیں لگی ہوئی ہیں. چرچز میں، کلیسیا میں جنگ ہے، دلوں میں جنگ ہے، روحانی جنگ جاری ہے. شیطان چاہتا ہے ہم خوف میں رہیں، ابلیس چاہتا ہے ہم گھبرائے ہوئے رہیں، لیکن خدا چاہتا ہے ہم ایمان میں قائم رہیں. جب جنگ آئے، کراندے حالات آگے خراب، اوے ڈر جانا ہے، میں مر جاؤں گا، میرے نہیں، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا گھبرانا نہیں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. گھبرانا نہیں. یسوع مسیح جب جنگ کی بات کر رہا ہے تو وہ گھبرانے کا ذکر کر رہا ہے. میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے کسی اور کا نہیں پتا، مجھے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا. میں اپنی بات کروں گا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی کا نہیں پتا، لیکن میں زندگی میں کبھی گھبرایا نہیں. نہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، نہ مجھے کسی چیز سے نہیں ڈرتا. مجھے دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈر لگتا. مجھے اگر دنیا میں کسی چیز سے ڈر لگتا تو وہ خداوند سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ خداوند ہی قادر مطلق ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے. ہمیں ادھر دیکھیے، ہمیں احتیاط کرنی ہے. احتیاط ہم نے کرنی ہے. احتیاط ضرور کریں، لیکن ڈر اور احتیاط میں فرق ہے. سنیے، احتیاط کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، میں اندر کا شتر رات ہوگی، میں دروازہ کھلا چھڑیا، لے جی مینوں نہیں ڈردا. یہ کیا ہے؟ لاپرواہی ہے. میری طرف دیکھو، میں آپ کو آج اس کی تھوڑی سی تعریف کرتا ہوں. یہ لاپرواہی ہے. اچھا، بلب آپ کا جل رہا ہے، رات کو کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اور بلب ایک بندہ کہتا بلب بند کر، اور نہیں تو ایڈا کنجوس ہے. نہیں، یہ فضول خرچی ہے. ہاں کوئی بیٹھا ہے تو وہ تب بلب جل رہا ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر واجب ہے. لیکن ویسے جل رہا ہے، کوئی نہیں بیٹھا، پنکھا چل رہا ہے. اپنی زندگی میں اصول بناؤ. سب لوگ اپنے گھروں میں جہاں پر سے اٹھتے ہو وہاں پر لائٹیں چیک کرو، پنکھے چیک کرو. ہوٹل میں جاتے ہو وہاں پر بھی بند کرو. اور یہ ایک اچھے آدمی کی نشانی ہے. یہ فضول خرچیاں، اس میں فرق ہے. اچھا،
آپ نے گیٹ کھول کر سو گئے ہیں، یہ لاپرواہی ہے. آپ نے گیٹ بند کیا ہے، ادھر دیکھیے چور آگے ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، یہ گھبرانا ہے. آپ نے ڈرنا نہیں بلکہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. گھبرانا نہیں ہے. یہ نہیں ہے قرضہ چوک کے کہنا کلام کے اندر گھبرانا نہیں. نہیں، یہ بے وقوفی ہے. یہ نہیں، یہ بے وقوفی ہے. لفظوں کو سمجھے. حالات برے ہیں، برے حالاتوں میں گھبرانا نہیں ہے. آپ اس چیز پر ایمان رکھے کہ آٹا اگر 1000 روپے کلو بھی ہوگا پھر بھی میرا خدا مجھے کھلانے کی قدرت رکھتا ہے. گھبرانا نہیں ہے. یسوع مسیح، کتنے لوگ کہتے ہیں 7 کے 7 پوائنٹ ہو جائیں آج، پھر اگلے اتوار تو ہی کہنا چرچ لیٹ ہو گیا پائی. سنیں، ہم جلدی سے اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیں گے. لکھا قہر، وبا اور زلزلہ. جن کے پاس بائبل مقدس ہے جلدی سے، میں کوشش کروں گا 5 منٹ میں وائنڈ اپ کروں سارا کچھ. گھبرانا نہیں. نکال لیا ہے. 7ویں لکھا ہے. اچھا، جنگ جدو ہوئے گی خاتمہ نہیں ہوئے گا اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنجال کیا آئیں گے. لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہے. سنیں، کال. یسوع مسیح نے فرمایا قدرتی آفات بڑھ جائیں گی. ابھی پچھلے ویک میں وینزویلا میں زلزلہ آیا، 1000 عمارتیں گر گئی، 1000 لوگ مر گئے. شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہوگا نہیں، وینزویلا کے اندر زلزلہ آیا اور پوری بلڈنگ گر گئی. اور یسوع نے کہا ہے کہ آخری وقت میں زلزلے آئیں گے. افریقہ کے اندر، سنیں، افریقہ کے اندر بڑی دفعہ لوگ چوہے کھاتے ہیں، بڑی دفعہ لوگ سانپ کھاتے ہیں، بڑی دفعہ لوگ خرگوش کھاتے ہیں، بڑی دفعہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہوتی، پتے کھاتے ہیں. میری طرف دیکھو سب لوگ، میری طرف. اور بڑی دفعہ وہ مینڈک کھاتے ہیں، بڑی دفعہ وہ ہرنی کھاتے ہیں، بڑی دفعہ وہ ناپاک گوشت کھاتے ہیں، اور بڑی دفعہ ان کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی اور وہ اپنا گزارا پتے کھا کر کرتے ہیں. اور وہاں پر کال ہے اور بارش نہیں ہو رہی. اور یہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آخری وقت میں کال پڑے گا. میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں روٹی دی ہوئی ہے، ہم روٹی کھا رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کبھی خرگوش نہیں کھایا، کبھی آپ نے سانپ نہیں کھایا؟ روٹی کھاتے شکر کریا کرو، ایویں مایوس نہ رہا کرو، ہاں ایویں ڈگے رہنا. اور تسی جہاز ڈانے خدا کا شکریہ ادا کیا کرو کہ خدا نے مجھے زندہ رکھا ہے اور مجھے کھلا رہا ہے اور مجھے پلا رہا ہے. گھبرانا نہیں ہے. یہ نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں. دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے زلزلوں کو نہیں روک سکتی. دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے بارش نہیں لا سکتی، کال نہیں دنیا میں سے ختم ہو سکتا. خداوند آپ کو میں، کاش کہ آپ کبھی کسی ملک میں جائیں افریقہ کے اور آپ لوگوں کی حالت دیکھیں. روٹی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ ان کے گیتوں کی آواز سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. ان کے پاس روٹی کھانا پینا نہیں، لیکن ان کی پرستش میں طاقت ہے، زور ہے. انہیں پتا ہے یسوع کا کلام انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے جیتا رہتا ہے. سنیے، مصر میں جب 7 سال کا کال آیا تو کس نے بچایا؟ یوسف نے. خدا ہمیں کال میں بھی کھلا، ہمیں خدا کے لوگ بننا. پہلے گمراہی سے بچنا ہے، پھر آپ خدا کے لوگ بن جائیں. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پہ عبادت کرنی ہے، کہاں پہ جانا ہے.
وہ ایویں بجے پھر دے نہیں، بلکہ کلام جہاں پر ٹھوس ملتا ہے وہ جگہ زندگی میں کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ وہ آپ کی پرورش کر رہی ہے، وہ آپ کو میچور کر رہی ہے، وہ آپ کو بنا رہی ہے، وہ آپ کی شخصیت نکھار رہی ہے، وہ آپ کو برے حالاتوں کے لیے تیار کر رہی ہے تاکہ برے حالات آئیں اور آپ کلام کے مطابق کھڑے رہ سکیں۔ آمین۔ جلدی سے ہم پڑھیں گے چوتھا پوائنٹ کیا ہے۔ بائبل ہے؟ جڑے چھڑ کے جاندے ہیں کنہ دی بائبل ہے کراچی رکھی ہے؟ اب بھائی چکیا کرو بائبل کہ ڈر لگتا ہے، اپنی بائبل اٹھایا کریں۔ سنیں آگے کیا لکھا، اس وقت لوگ تم کو اذیت دینے کے لیے، کس وقت؟ چوتھا پوائنٹ میں بتا رہا ہوں۔ پہلا میں نے کیا بتایا تھا، کیا ہوگا؟ جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد۔ دوسرا میں نے کیا بتایا؟ ہاں، دوسرا جنگ و جدل، تیسرا قہر اور کال، ایمانداروں پر ظلم ہوگا۔ اس وقت لوگ تم کو اذیت دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر میرے سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گے۔ یسوع مسیح نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ جو لوگ ایماندار بنیں گے ان کی زندگی میں مشکل نہیں آئے گی۔ میں نے کیا بولا؟ جو لوگ یسوع کی پیروی کریں گے، یسوع نے کبھی وعدہ نہیں کیا کہ صرف انہوں نے کاراں ملن دیاں، اے سی مل جائے گا، کار چی برکت آ جاندی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا انہیں دکھ بھی اٹھانا پڑیں گے، میرے نام کی خاطر لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ ہمیں صرف یہی سکھایا گیا ہے کہ یسوع کو قبول کریں گے برکتیں آئیں گی، ہاں برکتوں کے ساتھ ساتھ دکھ بھی آئیں گے، مشکلاتیں آئیں گی۔ اور یسوع کہہ رہا یہاں پر، یسوع نے کہا کہ زندگی یہ میری طرف، یسوع نے فرمایا اگر دنیا نے تمہیں ستایا تو انہوں نے مجھے بھی ستایا۔ یسوع کو بھی دکھ۔ کرسچینٹی کا نشان کیا ہے؟ کراس، صلیب۔ تو دکھوں کا آنا کیا ہے؟ ہاں ضروری ہے۔ لوگ آپ کو ماریں گے، پتھروں سے ماریں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز ڈیوٹی پر مصیبت کا سامنا کرتے ہیں کہ یار آپ یہ ہو جائیں، آپ غیر مذہب کے بندے ہیں، یہ بھی پریشانی ہے، ازیاء رسانی ہے۔ لیکن یسوع نے کہا، یسوع کیا کہہ رہا ہے بھلا وہاں پر؟ سنیں، میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، ایک دوجے نال بھی دشمنی کر لیں گے۔ اور سنیے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ گمراہی۔ جھوٹے نبی اٹھیں گے۔ اور پانچواں لکھا ہے، آگے سنیے، محبت میں ٹھنڈک یا محبت ٹھنڈی ہو جانا، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت کیا ہوگی؟ یہ صرف دنیا کی محبت نہیں بلکہ خدا کے لیے محبت بھی کم ہو جائے گی۔ لوگ عبادت کریں گے مگر دل سے خدا سے دور ہوں گے۔ کلیسیا میں آئیں گے لیکن ممکن ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق نہ ہو، کیونکہ دل سے نہیں نہ آئیں گے۔ صرف وہ اس لیے نہیں آئیں گے، خدا کے ساتھ تعلق نہیں بنائیں گے، دعا میں دلچسپی ختم ہو جائے گی، محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، بائبل پڑھنے کی خواہش ختم ہو جائے گی، معاف کرنے کی خواہش ختم ہو جائے گی۔
اپنی فکر میں لگے رہیں گے. اور یسوع مسیح نے تو کیا ہے, تم کیوں فکر کرتے ہو اے کام اعتقاد. خداوند اگر چڑیا کو روٹی دے سکتا ہے, کوؤں کو کھلا سکتا ہے, تو تمہاری تو قدر و قیمت کہیں بڑھ کر اس سے. محبت ٹھنڈی ہو جانا, دعا میں ٹھنڈے ہو جانا, کلام سننے میں ٹھنڈے ہو جانا, چرچ میں دل نہ لگنا. نہیں میرا دل نہیں لادا, میرے ٹھنڈے ٹھنڈے جی پسینے جی آندے ہیں. چرچ میں دل نہ لگنا, عبادت نہ کرنا, کیونکہ دل دور ہے. جسم چرچ میں ہے, دل کہاں پر ہے؟ جہاں تیرا مال ہے, جہاں تیرا مال ہے. چرچ صرف جسم لے کے آئے ہیں, باقی ساری چیزیں گھر میں ہیں. کدو مکے کدو جان چھٹے ہیں. اور چھٹا پوائنٹ کیا ہے سنیے, چھٹا پوائنٹ لکھا, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ہاں, اور بادشاہ کی اس خوشخبری کی منادی ہاں کہاں پر؟ جب دنیا تاریکی میں مر رہی ہوگی, خدا کے لوگ انجیل پھیلا رہے ہوں گے. میں نے کیا بولا؟ اور اونچی بولو. آج لوگ مر رہے ہیں, خدا کے لوگ اچھی خبر پھیلا رہے ہیں. لوگوں کے پاس کیا ہے؟ بری خبر ہے. خدا کے لوگوں کے پاس اچھی خبر ہے. لوگوں کے پاس یہ ہے کہ تو اتھے اے ہو گیا. خدا کے لوگوں کے پاس یہ ہے, تو یسوع نو قبول کر تو زندگی پائیں گا ہمیشہ. ان کے پاس اچھی خبر ہے. اور سنیے, ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کا پیروکار ہے, خوشخبری کو پھیلانا صرف پادریوں کا کام نہیں ہے. خوشخبری کو, لوگوں کو چرچ لانا صرف پاسٹروں کا کام نہیں ہے. لوگوں کو چرچ لانا ہم سب کا کام ہے. لوگوں کو چرچ لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کن کی ہے؟ بولیے کن کی ہے؟ اونچی بولو. کلام سنانا ہم سائے کو ہماری ذمہ داری ہے. آپ کوئی نرالا کام نہیں کر رہے اگر آپ بائبل سنا رہے ہیں. اس نے آپ کو پہلے گناہ سے بچایا ہے, آپ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. آپ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے, اس نے آپ کو پہلے تاریکی سے نکالا ہے, پھر آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں. پہلے مسیح نے آپ کے لیے کچھ کیا, پھر آپ مسیح کے لیے کچھ کر رہے ہیں. آپ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے, بلکہ پہلے اس نے آپ کو اپنی پہچان دی ہے. آمین. اور لکھا جو آخر تک برداشت کرے گا. آخری کام میں ثابت قدمی. زندگی, ایمان کی زندگی بہت لمبی ہے. ادھر دیکھیں, ادھر دیکھو, سنو. کئی پتہ کی کر دے, 4 دن توبہ کر لینا تو پائی وہ چرچ دا بوا توڑ مار دے, صبح بھی شام بھی رات میں بھی. لیکن تھوڑی دیر بعد 5-6 ماہ بعد وہ بندہ لبدا ہی نہیں. یہ 6 ماہ کا کام نہیں ہے, جو آخر تک. کب تک؟ ہاں, کئی بھائی ایلڈر بڑے گرم ہو جاندے ہو, بڑے سر وہ پادری صاحب تسی حالے بھی آؤ دعا کریے, آؤ بائبل پڑھیے, آؤ انج کریے. تو بعد میں پھر پادری صاحب ان کو فون کر رہا, ہاں بھی تو کتنے ہیں؟ ایلڈر دی گرمی ختم ہو گئی. پہلے وہ سر گرم سی, گرمی ختم رہ گئی, ہون ساری رہ گیا پیچھے. تو آخر تک, آخری سانس تک آپ نے کام کرنا ہے. ایک دن نہ زور لگا دے, ادھر دیکھو میری طرف, ایک ہی دن نہ زور لگا دے. آخری یہ نہیں ہے کہ آج ہی اچھی کلام کر لینا, آج ہی اچھی گا لینا. ادھر دیکھو میری طرف, کئی بندے ایک ہی دن 8 گھنٹے دعا کے 8 مہینے دعا نہیں کرتے بعد چ. آخر تک 1 مہینہ
گرجے آگے پھر 8 مہینے نہیں، آخر تک۔ ایک دفعہ ہدیہ دے کے پھر 5 مہینے دا یقینی دینی نہیں، آخر تک کرنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ زبور 119 نکالیے جلدی سے، ہمارا آخری پوائنٹ ہے آخر تک۔ زبور 119 میں کیا لکھا؟ اس کی پہلی آیت نکال لیا ہے، لکھا مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے۔ کون سا؟ وہ بولو بھی، مبارک ہے وہ جو کیسے کامل۔ اور وہ گڈی نو کی کرنا جڑی ایک ٹائم 200 تے ہے تے ایک ٹائم 0 تے ہے؟ ہمیں تو وہ گاڑی چاہیے بلا 80 پہ چلے، چلتی رہے۔ یہ نہیں ہے 5 کو دن جوش نال خدمت کر لی، 5 کو دن جوش نال چرچ آگئے، 5 کو دن جوش نال دعا کر لی، 5 کو دن نہیں، آخر تک ثابت قدمی۔ بہت سے لوگ بہت اچھا شروع کرتے ہیں لیکن آخر بڑا غلط کرتے ہیں۔ نوح ثابت قدم رہا، لوگوں نے مذاق اڑایا، اس نے کشتی بنانے سے کبھی نہیں رکا، ثابت قدم رہا۔ ثابت قدمی میں برکت ہے۔ پلوس کہتا میں نے اچھی کشتی لڑی، اب میں ختم ہو رہا ہوں۔ ثابت قدم رہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہیلیلویا ایک اتوار جلدی آ گئے چرچ پھر ستے رہے، نہیں۔ ثابت قدم، جو ثابت قدم رہتے ہیں وہ برکتوں کے وارث ہوتے ہیں، بلیسنگز کے وارث ہوتے ہیں۔ 7 پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ آج ڈسکس کیے ہیں۔ میرا ایمان ہے پہلا پوائنٹ ہے گمراہ نہ ہو جانا۔ گمراہی خطرناک ہے، جو گمراہی سے بچ گیا یہ 7 چیزیں 6 اگلی انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور جنگوں دا کی بگاڑ سکتی ہے جڑا بائبل دے اتے کھلو گیا، جنگوں نو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، جو کال اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔